اگر کوئی غریب آپ سے روٹی کا سوال کرے اور آپ اس کو روٹی دے دو اور وہ کھا لے، اس کے معدے میں چلی گئی، وہ تیری تھی؟ ہاں، اگر تیری تھی تو وہ کیوں کھا گیا؟ اگر اس کی تھی تو پھر سمجھ لے کہ میں نے امانت واپس کی ہے، میں نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے، سب کو ڈائریکٹ دیتا تو ہم بے نیاز ہو جاتے ایک دوسرے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آپس میں میل جول رکھنا چاہتا ہے، وہ ہماری تنخواہ میں، ہماری آمدن میں اوروں کی روٹیاں بھیج دیتا ہے۔ اچھے بچے بن کے نا وہ دے دیا کرو، اور اگر نہیں دو گے نا تو پھر یاد رکھو اس کو نکلوانی آتی ہیں، وہ نکلوا لیتا ہے، ڈاکٹروں کو پیچھے لگا دے گا، فارماسسٹ کو پیچھے لگا دے گا، وکیلوں کو پیچھے لگا دے گا، ججوں کو پیچھے لگا دے گا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بس وہ نکلوا لیتا ہے۔ اس لیے اچھے بچے بن کے وہ دے دیا کرو، اور فکر نہ کرو کہ آپ کہو کہ اس میں ایسا نہ ہو کہ ان کی تو میں نے دی، کہیں میری بھی نہ چلے جائیں، تیری نہیں جاتی، اور اگر گئی بھی نا فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ آپ کو نعم البدل عطا فرمائے گا اور بہترین رزق دینے والا ہے۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی، جی ٹی روڈ، گجرانوالہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں، آج ہم نے تیسرا پارہ پڑھا ہے۔ تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا کی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ان کے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو رسولوں پر فضیلت دیتا ہے، بندوں کو بندوں پر فضیلت دیتا ہے، مخلوق کو مخلوق پر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کی اپنی کلام ہے۔ قرآن کس کی کلام ہے؟ اس کی بعض آیتوں کو بعض آیتوں پہ فضیلت دیتا ہے، بعض صورتوں کو بعض صورتوں پر فضیلت دیتا ہے۔ تو افضل ترین سورت قرآن حکیم کی سورہ فاتحہ ہے، اور افضل ترین آیت قرآن حکیم کی آیت الکرسی ہے۔ سورۃ الاخلاص باقی صورتوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے فضیلتیں بانٹتا ہے، کلام سارا اس کا ہے، مگر بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو رسولوں کو بھی ایسے ہی بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے رسولوں پر فضیلت نہ دیا کرو، یعنی ایک عیسائی بیٹھا ہو، ایک یہودی بیٹھا ہو، وہ کہے میرا نبی افضل، وہ کہے میرا نبی افضل، یہ کام اچھا نہیں۔ ویسے مقابلہ تن نہ ہو تو فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، تو سارے نبی اس میں آ گئے، سارے نبی اس میں آ گئے، اور سب سے پہلے قبر میری کھولی جائے گی، اور میں حمد کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوں گا، اور آپ ہی ساری کائنات کی سفارش کریں گے، اور آپ ہی جنت کا دروازہ کھولیں گے تو کھلے گا۔ تو یہ فضیلتیں ہیں۔ آپ واقعتاً امام الانبیاء ہیں اور سید ولد آدم ہیں، آپ کی فضیلت ہے، مگر ایک دوسرے کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آپ کسی کی فضیلت دیں اور دوسرے کی برائی یا اس کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ جب میں اپنے کو فضیلت دینا چاہوں گا تو لا محالہ دوسرے کو کم کرنا بھی چاہوں گا، تو اس مقابلے میں مجھے شریک نہ کیا کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں قتال اور لڑائی نہ کرتے۔ اس کا مطلب اللہ نے چاہا تو انہوں نے لڑائی کی، اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، ہم چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا۔ اس میں ایک سوال شیطانی قسم کا پیدا ہوتا ہے کہ جب رب نے نہیں چاہا تو پھر ہدایت نہیں ملی، رب نے نہیں چاہا تو لوگوں نے لڑائی کی، تو یہ اس کا مطلب رب کی چاہت پر ہی سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر بندے کا کیا قصور ہے؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اللہ کی چاہت پر سب کچھ ہوتا ہے، مگر یہ بھی تو سوچو کہ اس نے چاہا کیوں۔ میں پرنسپل ہوں، میں چاہتا ہوں بچے زیادہ آئیں، زیادہ فیس ہو، مجھے زیادہ فائدہ ہوگا،
ایک بچے کو میں نکال دیتا ہوں اپنے سکول سے تو لوگ کہہ سکتے ہیں جس کو چاہتا ہے رہنے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نکال دیتا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ میں کیوں نکالتا ہوں جبکہ میرا فائدہ تو اس کو رکھنے میں ہے۔ اس نے کیا کیا تھا جس وجہ سے میں نے اس کو نہیں رکھا، یہ بھی تو سوچو۔ تو یہ بات درست ہے کہ رب ذوالجلال کی چاہت سے سب کچھ ہوتا ہے، مگر تجھے ہدایت نہیں چاہتا تو کیوں، اس کی تو وجہ تلاش کر، تو نے کیا کیا ہے، تیرا کیا قصور ہے، تو نے کوئی جرم کیا ہے جس سے اللہ نے تجھے محروم کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ چاہت اور چاہت میں فرق ہوتا ہے۔ بچے پیپر دے رہے ہیں، میں چکر لگا رہا ہوں، ایک بچہ بہت اچھا نوٹ کر رہا ہے، میری چاہت سے وہ بیٹھا ہوا ہے اور میں اس پہ خوش ہوں۔ دوسرا بچہ مکھیاں مار رہا ہے، میرے چاہنے اور میرے ارادے سے ہی وہ میرے سکول میں بیٹھا ہوا ہے، میں مگر اس پر خوش نہیں ہوں۔ تو جو کافر کفر کرتا ہے، جو باغی بغاوت کرتا ہے، اس پر اللہ خوش نہیں، مگر وہ اس کے ارادے سے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اور جو مومن ایمان لاتا اور عبادت کرتا اور فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہی وہ دنیا میں بیٹھا ہوا ہے، مگر اللہ اس پر خوش بھی ہے۔ تو چاہنا اور خوش ہونا، چاہنا مگر ناراض ہونا، یہ دونوں باتوں میں فرق لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے، اس میں 254 نمبر آیت سے 260 تک اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ اس میں آیت الکرسی ہے ایک تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ کی خوبیاں۔ صفت جو عربی زبان میں ہوتی ہے وہ بری ہو یا اچھی ہو، دونوں صفت ہی کہلاتی ہیں، منفی یا مثبت دونوں ہوں تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اچھی ہی ہیں، اور اللہ کے نام بھی حسنہ اچھے ہیں۔ الحی اور القیوم، وہ اسی کے دم سے ساری کائنات زندہ ہے اور وہی سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ وہ زندہ بھی ہے، زندہ رکھتا بھی ہے، قائم بھی ہے، قائم رکھتا بھی ہے۔ اس کو نیند نہیں آتی، 24 گھنٹے جب بھی پکارو تیری پکار کو سننے کے لیے تیار ہے۔ ساری کائنات کا وہ مالک ہے اور سارا بناتا اور چلاتا، اور اس کے باوجود اس کو کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح کی صفات کی نفی جو مثبت صفات نہیں ہے، یہ تسبیح کہلاتی ہے۔ اللہ سوتا نہیں، اللہ تھکتا نہیں، اللہ کو کھانے کی حاجت نہیں ہوتی، اللہ کو یہ انسانی کمزوریاں لاحق نہیں ہوتی، اللہ میں یہ نہیں، اللہ میں وہ نہیں، جو نفی والی صفات ہیں اس کو تسبیح بولتے ہیں۔ سبح للہ، تسبیح بیان کرتی ہیں کائنات کی ہر چیز، یعنی اللہ سے کمزوریوں کو ختم کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کمزوریوں کی نفی کرتی ہیں۔ اور جب آپ یہ کہیں کہ یہ نوجوان ہے، یہ بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا، تو پھر بندہ سوچتا ہے کچھ کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ تو جو کہے کہ ہاں یہ نہیں کرتا اور یہ کرتا ہے، تو وہ اصل تعریف اس کی وہ ہوتی ہے۔ اس لیے جہاں بھی تسبیح کا لفظ آتا ہے اس کے ساتھ حمد کا لفظ بھی آتا ہے، تقریباً اکثر جگہ پہ۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک فسبح بحمد ربک واستغفرہ، یعنی جو نفی والی صفات ہیں ان کو ختم کرنا اور اس بات والی صفات کو بیان کرنا۔ تو یہ آیت الکرسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے قرآن میں افضل آیت یہ ہے، اور اس کو پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت کرتا ہے، اور جو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اور اس کی جنت کے درمیان اس کی صرف موت کا فاصلہ ہے، جیسے مرے گا اللہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کا دوسرا حصہ کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، غیر عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پہلے کفر کا انکار، شریک کا انکار، پھر اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے شریکوں کی نفی نہ کرنا، توحید کو بیان کرنا اور شرک کی مذمت نہ کرنا، یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تبلیغی جماعتیں بنتی ہیں بڑی بڑی،
اور وہ توحید کی بات کرتے ہیں مگر شرک کی نفی نہیں، یہ مکمل دعوت نہیں ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، پہلے کفر لا الہ، یہ کفر کا انکار ہے، شریک کا انکار ہے، الا اللہ توحید کا اثبات ہے۔ تو جب لا الہ نہیں ہوگا تو الا اللہ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معبود ہے تو اور بھی ہیں، تو فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کفر کا انکار اور طاغوت کا کفر اور اللہ پر ایمان لایا جائے تو وہ کامیاب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ واقعات بیان کیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے لفظ، مگر معروف یہی ہے کہ وہ نمرود تھا۔ اس کے پاس جب آپ کا کیس گیا کہ انہوں نے بت توڑ دیے ہیں اور یہ اور وہ، تو کہنے لگا کہ کس معبود کی پوجا کرتے ہو؟ کہا جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اب بجائے بال کی کھال اتارنے کے اور اسی بحث میں لگنے کے، کہنے لگے اچھا اگلا پتہ پھینک دیا۔ کہا کہ میرا رب جو ہے وہ روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھانا، پتہ چلے کہ تو بھی کچھ کر سکتا ہے۔ تو ناکام ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اور کہنے لگا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو جلا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت و حیات کا مالک ہے اور ساری کائنات کو وہی بناتا اور وہی چلاتا ہے۔ تو یہ واقعہ اللہ نے توحید کا بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص، اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون تھا، کسی بستی کے پاس سے گزرا، تباہ ہو چکی تھی، کہنے لگا یہ اب دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے اس کو 100 سال کے لیے مار دیا، پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور اس نے دیکھا ساری کائنات چینج ہو چکی ہے اور میں دوبارہ اٹھا ہوں۔ تو اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں آپ کا ایمان نہیں ہے؟ کہا ایمان تو ہے مگر دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ دل کا اطمینان ایمان سے بھی کوئی اگلی شکل ہے، یا ایمان کی اعلیٰ شکل ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ 4 پرندے لیں، ان کو اپنی آواز پر عادی کر لیں۔ جیسے آپ کے پالتو مرغیاں ہیں، آپ ان کو بلاتے ہیں تو سب آ جاتے ہیں، اور آپ کے طوطے ہیں تو آپ کے بازو پہ بیٹھ جاتے ہیں، بلی آپ کے بستر میں گھس جاتی ہے، تو آپ کی آواز پر وہ عادی ہو جائیں۔ 4 پرندے لے لیں، پھر ان کو ذبح کر کے ان کی بوٹیاں خلط ملط کر کے 4 پہاڑوں پہ اس کو پھیلا دیں، اور پھر وہی آواز نکالیں جو پہلے زندگی میں نکالتے تھے۔ تو وہ سارے پرندے آئیں گے، ساری بوٹیاں اڑتی ہوئی آئیں اور سیپریشن ہوئی، ہر پرندے کی الگ الگ ہوئیں، اور پھر ہڈیاں جوڑنا شروع ہوئیں، اور پھر اوپر گوشت چڑھنا شروع ہوا، اور 4 پرندے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مظاہرہ دکھایا کہ میں کیسے مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد 261 سے 74 تک انفاق فی سبیل اللہ کے احکام ہیں۔ اس میں صدقہ خیرات کرنا، اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ یاد رکھو اگر کوئی غریب آپ سے روٹی کا سوال کرے اور آپ اس کو روٹی دے دو اور وہ کھا لے، اس کے معدے میں چلی گئی، وہ تیری تھی؟ ہاں، اگر تیری تھی تو وہ کیوں کھا گیا؟ اگر اس کی تھی تو پھر سمجھ لے کہ میں نے امانت واپس کی ہے، میں نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے، سب کو ڈائریکٹ دیتا تو ہم بے نیاز ہو جاتے ایک دوسرے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آپس میں میل جول رکھنا چاہتا ہے، وہ ہماری تنخواہ میں، ہماری آمدن میں اوروں کی روٹیاں بھیج دیتا ہے۔ تو اچھے بچے بن کے نا وہ دے دیا کرو، اور اگر نہیں دو گے نا تو پھر یاد رکھو اس کو نکلوانی آتی ہیں، وہ نکلوا لیتا ہے، ڈاکٹروں کو پیچھے لگا دے گا، فارماسسٹ کو پیچھے لگا دے گا، وکیلوں کو پیچھے لگا دے گا، ججوں کو پیچھے لگا دے گا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بس وہ نکلوا لیتا ہے۔
اس لیے اچھے بچے بن کے وہ دے دیا کرو، اور فکر نہ کرو کہ آپ کہو کہ اس میں ایسا نہ ہو کہ ان کی تو میں نے دی کہیں میری بھی نہ چلے جائیں، تیری نہیں جاتی، اور اگر گئی بھی نہ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ آپ کو نعم البدل عطا فرمائے گا اور بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، تکلیف دے کر کل آ جانا، پرسوں آ جانا، تیرا یہ تزکیہ کم ہے، چکر لگوانا اور بعد میں چندہ دینا، تکلیف دینا، تانے دینا، اور پھر اس کے بعد احسان جتلانا کہ میں نے دیا تھا تمہیں، ہمارے چندے پہ تم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، یہ تکلیف دینا اور احسان جتلانا، فرمایا اس سے تمہارے صدقات باطل ہو جاتے ہیں، اور لا يدخل الجنت منان، جو احسان جتلاتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ احسان جتلانے کا حق صرف اللہ کا ہے، کیونکہ اصل مالک وہ ہے، تو منشی ہے۔ ایک ہوتا سیٹھ، ایک ہوتا منشی۔ سیٹھ پرچی لکھتا ہے اور منشی کیش سے دے دیتا ہے، پھر اس کا حساب ہوتا ہے کتنی پرچیاں آئیں، کتنے پیسے دیے، کہاں گئے، اور سیٹھ کو کوئی پوچھتا ہے کہ تو نے پرچی کیوں لکھی تھی، تو جب اللہ قیامت والے دن تو اس سے پوچھے گا مال کیسے کمایا اور کہاں لگایا، تو اس کا مطلب تو سیٹھ تو نہ ہوا، تو منشی ہوا۔ مالک تو وہ ہے، اس کے مال کو تو تقسیم کرنے والا ہے، احسان کس بات کا جتلاتے ہو؟ تو تقسیم کرنے والا ہے، تیرا مال تو تیرا ہے نہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اگر تجھے جنت چاہیے تو نہ تو اپنے آپ کا مالک ہے، نہ اپنی اولاد کا مالک ہے، نہ اپنے مال کا مالک ہے۔ ہاں اگر مالک بننا چاہتے ہو تو پھر رب کے ساتھ جنت کا سودا نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں بیان کی ہیں ان آیات میں، جیسے ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کو 100 دانہ لگتا ہے، اور کسی کو اس سے بھی زیادہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات کو بڑھاتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اس کو بڑھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ قیامت والے دن پہاڑ جتنا ہو چکا ہوگا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتا اور ربا کو ختم کرتا ہے۔ یہ جو اس کے بعد والی تمام سورہ بقرہ کی آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنا صدقہ دے دیا، یا قرض دے دیا کہ تو استعمال کر کے مجھے پورے واپس کر دینا، یہ تعاون کی شکلیں ہیں۔ اور تیسری شکل ہے سود پر پیسے دینا، یہ استحصال کی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں شکلیں یہاں بیان کی ہیں۔ یہاں پہ انفاق کا بیان ہے، اس کے بعد پھر قرض دینے کا بیان ہے، اور سود کی مذمت کا بیان ہے۔ یاد رکھو غریب کو غریب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم بعض کو بعض پر کیسے فضیلت دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی انسان پیدا نہیں ہوتا، 4 مہینے کا ہوتا ہے، اور فرشتہ آ کر کے لکھ دیتا ہے کہ کتنا رزق کمائے گا۔ آپ کا کام کسب کرنا ہے، اللہ کا کام رزق دینا ہے۔ کئی 2-4 گھنٹے کے لیے آتے ہیں فیکٹری میں اور زیادہ کماتے ہیں، اور کئی ماہانہ چکر لگاتے ہیں اور بہت کما لیتے ہیں، اور کئی 12 گھنٹے لگاتے ہیں اور تھوڑا کماتے ہیں۔ کئی جاہل انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں اور زیادہ کماتے ہیں، اور کئی MBA کیے ہوئے ان کے نوکر ہوتے ہیں اور تھوڑا کماتے ہیں۔ یہ تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، اسی نے چلانا ہے۔ اگر ہر بندہ سیٹھ ہوتا تو پھر مزدور کوئی نہ بنتا۔ تو جب مزدور کو مزدور رب نے رکھا ہے تو پھر حکم دیا ہے کہ اس کا تعاون کرو، کہیں یہ خطے غربت سے نیچے نہ چلا جائے۔ اس کو کہتے ہیں مینجمنٹ آف پاورٹی گیپ کو کم از کم کرنا۔ تو جب نیچے نہیں جانے دینا تو اس کے طریقے ہیں، یا تو اس کو صدقہ دے کر مال کا مالک بنا دو، یا پھر اس کو
ادھار دے دو، وہ فائدہ اٹھا لے، اپنے آپ کو بحال کر لے اور تیرے پیسے واپس کر دے گا۔ ان تینوں چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے۔ اور اگر تم کہو کہ پیسے لے لو 10 لاکھ اور واپس کرنے 12 لاکھ، یہ سود ہے، اس سے غریب تر ہوتا ہے، پاورٹی گیپ اور زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سود قرار دیا ہے اور سود کی مذمت کی ہے، اور مذمت کے پیچھے غریب کی حمایت ہے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ پیسے دیتے ہیں اللہ واسطے اور پھر احسان جتلاتے اور تکلیف دیتے ہیں، فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی پتھر پہ غبار پڑی ہوئی ہو اور بارش آئے تو وہ صاف ہو جائے۔ تو ان کا صدقہ ایسے ہی جیسے غبار تھی اور بارش آئی تو صاف ہو گیا، کچھ نہیں ملے گا ان کو۔ اور یہ جو احسان جتلاتے ہیں، ان کی ایک اور مثال یہ بیان کی ہے کہ ایک آدمی ہو، بوڑھا ہو گیا ہو اور اس کے پاس اس کا باغ ہو، اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، بوڑھا ہو چکا ہو اور اب مزید باغ لگانے کے لائق نہیں رہا، بوڑھا ہو گیا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کام کرنے والا کوئی نہیں۔ اچانک ایک طوفان آتا ہے اور اس کا سارا باغ تباہ ہو جاتا ہے۔ اب بوڑھا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، ایک دم وہ باغات کا مالک تھا، ایک دم پائی کا محتاج ہو گیا۔ یہ مثال ہے کہ جو لوگ دنیا میں صدقہ کرتے ریاکاری کے ساتھ یا احسان جتلانے کے ساتھ یا تکلیف دینے کے ساتھ، یہ دنیا میں تو ان کو اپنے اس صدقے کا فائدہ ہو گیا، لوگوں نے اس کو حاتم طائی کہہ دیا، لوگوں نے ان کے قصیدے پڑھ دیے، لیکن جیسے مرے گا اس وقت وہ شدید محتاج ہوگا اپنے صدقے کا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ ان احتیاطوں کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں کہ وہ صدقہ کرتے ریاکاری نہیں کرتے، چھپا کر کرتے یا ظاہر کرتے، اور پھر وہ احسان نہیں جتلاتے، فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے اونچی زمین پر باغ ہو، تو وہاں تو پانی نہیں پہنچتا، وہاں اللہ تعالیٰ بارش عطا کرے، یعنی جہاں پہ موقع ہی نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، ان کے صدقات کو زیادہ کرتا ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ پھر آگے یہ موضوع بیان ہوا کہ صدقہ دینا کس کو ہے۔ کہا حقداروں کو دو، یہ تو سب کو معلوم ہے، للذین احسنوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی وجہ سے، اللہ کے راستے کی وجہ سے کمائی نہیں کر سکتے، ان کو دو۔ وہ لوگ جو دین رکاوٹ ہے، دین کی وجہ سے کمائی نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگوں کو کافروں نے پابندیاں لگا دی ہیں کہ یہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، اس کے بینک کے سارے اکاؤنٹ منجمد کر دیے ہم نے، اس کو یہ کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں وہ قال اللہ قال رسول اللہ اس پر محنت کرتے، اگر وہ پہلے ہی علماء بہت کم ہیں، اگر وہ کاروباروں میں پڑ گئے تو یہ ایکٹیویٹی اور کم ہو جائے گی۔ تو کہا یہ ان لوگوں کو دو جن کو اللہ کے دین کی وجہ سے کاروبار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ للذین احسنوا فی سبیل اللہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور عام آدمی ان کو سمجھتا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں، جبکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے، ان کو بھیجو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 275 سے 81 تک سود کی مذمت کی ہے۔ کہا یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 70 لیول ہیں اس کے سود کے، جو سب سے کم درجے کا گناہ ہے وہ ایسے ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ فرمایا 1 درہم جان بوجھ کر سود کا کھانا 36 دفعہ زنا کاری سے زیادہ بدتر ہے۔ اتنی زیادہ مذمت اس کی بیان کی کیونکہ یہ غریب کا گلا گھونٹتا ہے اور اللہ غریبوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد قرض دینا اور اس کو لکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کو سپوز کہ 1 مہینے کے لیے قرض دیتا ہے 1 لاکھ روپیہ، تو اس کو اتنا اجر ملتا ہے، ہر دن اس کو 1 لاکھ صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اور جو شخص نہیں دے پایا اور اس کو 1 مہینے کی اور مہلت دے دی اس نے، تو جو مہلت والا مہینہ ہے اس میں اس کو 2 لاکھ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ اس طرح فضیلت بیان کر کے ترغیب دی کہ غریبوں کو سود کے بغیر قرض دیا کرو اور اس کو لکھ لیا کرو، لکھنے کی تاکید فرمائی۔
ہم جب قرض دیتے ہیں تو لکھتے نہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، بعد اعتمادی ہے، وہ کیا کہے گا کہ تجھے مجھ پہ اعتماد ہی نہیں. بعد میں پھر کیس آ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے جی میں تو اعتماد میں مارا گیا، میں نے تو لکھا بھی نہیں تھا، اور اب کیا کروں، میرے پاس ثبوت نہیں ہے. اس کو لکھنا چاہیے اور اس کو بد اعتمادی نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کا حکم سمجھ کر لکھنا چاہیے، گواہ بھی بنانے چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں نازل کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. یہ جو آخری 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اگر تم دل کے اندر باتوں کو چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے، اللہ دونوں صورتوں میں تمہارا مواخذہ کرے گا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ دل میں تو الٹے سیدھے خیال اور الٹے سیدھے وسوسے آتے رہتے ہیں، اگر ان پر پکڑ ہوگی تو ہمارا کیا بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا خبردار یہ بات نہ کرنا، یہ کہو کہ یا اللہ سمعنا واطعنا، آپ نے جو فرما دیا نا ہم نے مان لیا. تو یہ نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کیوں مواخذہ کرے گا، ایسی بات نہ کرنا. انہوں نے کہا جی سمعنا واطعنا، جو رب نے فرما دیا ہم نے مان لیا. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نازل کر دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دل کے وسواس والی بات واپس لے لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما تحدثت بھی انفسها، جو دل میں وسوسے آتے ہیں اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے. 2 شرطیں ہیں، ما لم تعمل او تتکلم، جب تک اس پر ایکشن نہ کرے اور جب تک اس کی بات کو زبان پر نہ لائے. اس لیے زبانوں کو سنبھالا کرو. ایک شخص کہتا ہے وہ ایک آدمی جا رہا تھا، اس کی جیب سے 5000 کا نوٹ نظر آ رہا تھا اور میرا دل چاہے کہ اس کا منہ ادھر ہونا تو میں نکال لوں. ایک جا رہا تھا، اس کا موبائل مجھے صاف نظر آ رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ ادھر منہ کرے تو میں نکال لوں. یہ جو اس نے بات کر دی ہے اس کو گناہ مل گیا. ما لم تعمل او تتکلم، زبان سنبھال کے رکھو، برائی کی بات زبان پر نہ لاؤ. اگر صرف دل میں برائی کا ارادہ بنا اور آپ نے اس کو ختم کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ہم بسیئۃ فلم یعملھا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے. تو جب تک ایکشن نہ کرے، گھر سے نکلا چوری کرنے مگر پتہ چلا گھر والے جاگ رہے ہیں، واپس آ گیا، گناہ مل گیا کیونکہ نکلا تھا، ایکشن کیا اس نے. تو خالی دل کا وسوسہ اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرتا، لیکن اگر اس پہ ایکشن کر لے اور یا اس کو شیئر کر لے کسی کے ساتھ تو پھر اس کا گناہ مل جاتا ہے. اس کے بعد جناب اگلی صورت سورہ آل عمران. یہ حضرت مریم علیہ السلام کے عمران والد تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے امید لگائی، تو انہوں نے کہا کہ میرا جو بھی مجھے اللہ تعالیٰ دے گا میں اس کو اللہ واسطے وقف کرتی ہوں. تو یہ تھی حضرت مریم جو پیدا ہوئیں. شروع میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی آیات بیان کی ہیں اور قرآن حکیم کی کچھ آیات محکم ہوتی ہیں، کچھ متشابہ ہوتی ہیں. متشابہ کی پھر 2 قسمیں ہیں. محکم ہوتی ہیں جو ہر بندہ پڑھے اور سمجھ جائے. متشابہ وہ ہوتی ہیں یا تو کسی کی سمجھ میں نہ آتی ہوں، جیسے کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم، الف لام را، یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. یا وہ ہوتی ہیں جو صرف علماء سمجھتے ہیں، عوام نہیں سمجھتے. جب تک علماء سے نہ پوچھا جائے وہ سمجھ نہیں آتی. تو جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ متشابہ آیات کا سہارا لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ ان سب پر ایمان لاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، انسان کے لیے عورتوں کی محبت، بچوں کی محبت، مال کی محبت اور سونے چاندی کی محبت یہ مزین کر دی گئی ہے، لیکن آخرت کو ترجیح دینا دنیا پر یہ زیادہ بہتر چیز ہے. دین اللہ کے نزدیک صرف ایک ہے، اس کا نام اسلام ہے، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا قبول نہیں ہوگا.
جو شخص اپنے مولوی کے پیچھے لگا، پیر کے پیچھے لگا، امام کے پیچھے لگا اور خالص دین سے ہٹ کر اس کی مخالفت میں جتنی چاہے محنت کر لے، جتنا چاہے پیسہ لگا لے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ جو دربار بن رہے ہوتے ہیں آخر کوئی پیسہ لگا ہی رہا ہوتا ہے نا، کروڑوں روپیہ لگ رہا ہوتا ہے، کوئی لگا ہی رہا ہوتا ہے نا۔ تو محنت، کوشش، پیسہ اللہ کے دین کی بنیاد پر لگاؤ اور کسی کی بنیاد پر نہ لگاؤ، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اے اللہ تو مالک الملک ہے، جس سے چاہے بادشاہی لے لیتا ہے، جس کو چاہے دے دیتا ہے، جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہے رزق دیتا ہے بغیر حساب کے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب حکومت اللہ ہی دیتا ہے تو پھر یہ گندے لوگوں کو کیوں دیتا ہے؟ تو یہ رب ذوالجلال کی تقسیم ہے۔ ضروری نہیں کہ جس کو حکومت ملے اس کو رب پسند بھی کرتا ہو، بلکہ بسا اوقات لوگوں کے اوپر بطور جوتی اور بطور سزا اس طرح کے حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں ہے، جو قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہو اللہ تعالیٰ ان کے کھانے کی چیزیں کم کر دیتا ہے، قلت پیدا ہو جاتی ہے، امپورٹ بڑھ جاتی ہے۔ زرعی ملک ہے، دالیں باہر سے آ رہی ہیں، گندم باہر سے آ رہی ہے، کاٹن باہر سے آ رہی ہے، تیل باہر سے آ رہا ہے، زرعی ملک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چیزیں کم کر دیتا ہے۔ نمبر 2 مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 3 وجور سلطان علیہم، ان پر ظالم حکمران رب مسلط کر دیتا ہے۔ تو دیتا رب ہی ہے، حکومتیں رب ہی دیتا ہے، مگر بسا اوقات لوگوں کی سزا بنا کر کے ان کو بھیج رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اس پارے کے آخر تک حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ نے بیٹی دی، کہا کہ یہ میں اللہ واسطے وقف کرتی ہوں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر شادی کے بیٹا عطا کیا، اس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور لوگوں نے تہمت لگا دی، اللہ نے اس کو بچپن میں بلوایا جس سے ان کی تہمت دھل گئی، اور جب بڑے ہوئے دعوت کا کام کیا، اللہ نے معجزات عطا کیے۔ مادرزاد اندھے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو آنکھوں والا ہو جاتا تھا، کوڑے پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کا کوڑ ختم ہو جاتا تھا، مردے کو کہتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھ جا تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اس کے باوجود وہ ان کے مخالف ہو گئے اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان کو سولی چڑھانے کی کوشش کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مشابہ بندے کو سولی چڑھا دیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب دمشق کے سفید منارے کے پاس 2 فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر وہ اتریں گے اور جہاد کی کمانڈ کریں گے، اور صلیب کو ختم کریں گے، خنزیر کو ختم کریں گے، اور دجال کو قتل کریں گے، اور ان کے ذریعے رب ذوالجلال جہاد کی فتوحات عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہ ان کا قصہ بیان ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں فرمایا، اے عیسائیو، یہودیو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ ٹھیک ہے تم کسی اور نبی کو مانتے ہو، ٹھیک ہے کوئی اور کتاب مانتے ہو، مگر اللہ ایک ہے، یہ تو تمہارا بھی عقیدہ ہے نا، آؤ اس بنیاد پر ہم آپس میں مل بیٹھیں، اس پر ہم ایکا کر لیں۔ تو لیکن آج کے عیسائی جو ہے نا، یہ اپنے ڈالر پہ لکھتے تو ہیں وی بلیو ان گاڈ، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا گاڈ کوئی اور ہے، مسلمانوں والا نہیں ہے۔ تو یہ سیکولر لوگ ہیں، یہ عیسائی بھی نہیں ہیں۔ بہر صورت آخر میں مزید اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے ایک میٹنگ کی، ان کی روحوں سے، اور کہا کہ اگر ہم آپ کو نبوت و رسالت دے دیں اور تمہاری رسالت کا سکہ چل رہا ہو، ثم جاءکم رسول، پھر میرا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، لتؤمنن بہ، تم نے اس پر ایمان لے آنا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، سابقہ کسی وحی والے نبی کی بات نہیں چل سکتی، تو پھر ان کی بات کے مقابلے میں ان کے کسی امتی کی بات کیسے چل سکتی ہے؟ ان کی بات کے مقابلے میں سابقہ نبی کی نہیں چل سکتی۔ تو جو اپنے اپنے امام بنا کر بیٹھے ہیں اور نبی کی مخالفت میں ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ پھر ان کے ہوتے ہوئے کسی امتی کی کیسے چل سکتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے سمجھ والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو
تو پھر میری طاعت ہے، اور سب کو چھوڑو، میری طاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور جو اللہ اس کے رسول کی طاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ مضامین تھے جو اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے تھے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔